فاطمہ نامی بیٹی جس کی ویڈیو، جس کا کلپ آپ میں سے اکثر لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیا ہوگا، یہ کتنا افسوس کا، عبرت کا، ماتم کا، نوحے کا، مرثیے کا مقام ہے کہ ایک 10 سالہ معصوم بچی نام نہاد پیروں کے گھر کے اندر، اور ایک نہیں متعدد بچیاں وہاں پہ آج بھی قید ہیں، وہ بچی ان کے گھر بطور ملازمہ کام کر رہی ہے، اس کو مارا بھی جا رہا ہے، اس کو پیٹا بھی جا رہا ہے، لیکن ظلم اور درندگی کی انتہا ہے کہ 10 سالہ معصوم بچی کی عزت کے ساتھ روزانہ ایک بد کردار پیر جنسی درندگی اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیاس بجھاتا ہے، اس بچی کو اس کے اعضاء اندر سے گلنا سڑنا شروع ہو گئے، اس بدبخت کو رحم اور ترس نہ آیا، اس بچی کے آخری لمحات سی سی ٹی وی کیمرے فوٹیج نے ریکارڈ کر لیے، وہ گر رہی ہے، وہ اٹھ رہی ہے، وہ گر رہی ہے، وہ اٹھ رہی ہے، آخر میں بھی وہ بدبخت اس کو ٹھوکر مار کر آخری سانسوں کے اوپر، آخری دموں کے اوپر جب وہ ہے ٹھوکر مار کے نکل گیا اور اس بچی نے موت کا جام پی لیا۔ وہ ویڈیو آج آپ کے اور میرے اور پورے پاکستان کے منہ کے اوپر ایک تمانچہ ہے۔ کہاں پہ ہم جی رہے ہیں، کہاں پہ ہم بس رہے ہیں؟ زیادتی کرنے والا، جنسی درندگی کا نشانہ بنانے والا، مسجد کا ملا ہو، کسی گدی کا پیر ہو، کسی سندھ کا وڈیرا ہو، اللہ کی قسم تینوں کی ایک ہی سزا ہے، اسے چوک میں پھانسی کے اوپر لٹکا دیا جائے تاکہ یہ درندے دوبارہ کسی کے ساتھ اپنی پیاس کو بجھا نہ سکے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے خلاف ہم نے بھی ایک قطرے کی طرح سمجھ لیجئے، چونچ میں جو چڑیا آگ بجھانے کے لیے قطرہ لے کے آئے، ایک قطرہ شاید ہم نے بھی پھینکا، ہم نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھائی، وہ بدبخت ملعون پیر پکڑا گیا۔ جیسے ہی پکڑا گیا، سندھ کے ڈاکو سندھ کے ڈاکو اس کے دفاع میں کھڑے ہو گئے اور ویڈیو بنانا شروع کر دی، خبردار جو پیروں کے خلاف کسی نے بکواس کی ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلی؟ میں ابتدا لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جناب مدارس میں یہ ہوتا ہے تو وہاں پہ اجازت ہے۔ مدارس کے اندر یہ بد عملی بد فعلی کرنے والا بھی اسی طرح مجرم ہے جس طرح سندھ کا وڈیرا اور پیر مجرم ہے۔ ہزاروں داسیاں، ہزاروں بیٹیاں ان کی جنسی ہوس کا اور درندگی کا نشانہ بنتی ہیں۔ وہ تو اللہ کو بھی کئی فیصلے اللہ نے قیامت کے دن کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کرنا تھا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کے تحت قتل کی گئی؟ اس ویڈیو نے لوگوں کو ایک شعور دیا، لوگوں نے منظم احتجاج کیا سوشل میڈیا پہ، ورنہ اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں تھا کاٹ سکتا۔ ایف آئی آر کٹی، بڑے بہانے لگائے گئے، بیمار تھی، یہ تھی، وہ تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے پریشر کی وجہ سے اس بچی کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ اس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کوئی بھی درد دل رکھنے والا انسان پڑھ نہیں سکتا، جو کچھ حیوانگی اور درندگی کا مظاہرہ اس ملعون پیر نے اس بچی کے ساتھ کیا، کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ کتنی فاطمائیں، کتنی اور بیٹیاں اس قوم کی یوں ہی در بدر پھرتی رہیں گی؟ کہاں ہیں ادارے، کہاں ہے انتظامیہ؟ کیوں اتنا لمبا ٹرائل ہوتا ہے؟ ایویڈنس موجود ہے، ہر چیز میچ کر چکی ہے، زیادتی کا ثبوت مل چکا، کیوں نہیں ٹانگ رہے؟ اس کی ابتدا میں بارہا آگے کہتا ہوں، جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں وہ بدبخت موبتی مافیا اور سیکولر مافیا اور وہ آنٹیاں چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ مدرسے کا مولوی یہ جرم کرتا ہے، اور مدرسے کا مولوی اگر یہ جرم کرتا ہے تو اس کو معاف ہے، اس کی بھی یہی سزا ہے، اس کو مینار پاکستان کے اوپر لٹکا دیا جائے۔ ابتدا مولوی سے کر لیجئے، لیکن اللہ کے لیے اس زمین کے اوپر اللہ کے قانون کسی ایک کو تو نافذ کر دیجئے۔ ان بچیوں کو اگر درندگی سے بچانا ہے، نازل کر تو عیسیٰ کو یا بھیج خدایا مہدی کو، دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ یہ کوئی معاشرہ ہے؟ یہ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ اور ظلم بالا ستم یہ ہے کہ ہم
بندہ کس کس بات کے اوپر احتجاج کرے؟